والدین آج کس بات پہ پریشان ہے؟ ہر دوسرے گھر کے اندر مسئلہ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں ہو رہا۔ جب اولاد کو پڑھایا جا رہا تھا، بیٹی کو ڈاکٹر بنایا جا رہا تھا، پروان چڑھایا جا رہا تھا، ماں باپ کا سینہ ایسے پھولا ہوا تھا، رشتوں کی تو لائنیں لگ جانی ہیں، میری بیٹی خوبصورت ہے، جوان ہے، رنگ گورا ہے، بال لمبے ہیں، ہرنی کی طرح چلتی ہے، اس کے پیچھے رشتوں کی قطاریں ہونی ہیں۔ آج کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹی کے سر میں چاندی اتر رہی ہے اور مائیں روتی ہیں کہ آتے ہیں حضرت صاحب، بات چلتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، بات بنتے بنتے بات ختم ہو جاتی ہے۔ تیری اللہ سے بات بن جائے گی تو مخلوق سے بھی بات بن جائے گی۔ بات تو یہ ہے کہ تیری اللہ سے بات ختم ہو گئی ہے، تیری اللہ سے بول چال ختم ہو گئی ہے، تو اللہ سے صلح کر لے، سارا زمانہ تیرے سے صلح کر لے گا۔ تو اللہ سے محبت کر لے، سارا زمانہ تیرے سے بھی محبت کرے گا، تیری اولاد سے بھی محبت کرے گا۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ رجوع اللہ، اپنے گناہوں پہ توبہ کریں کہ ہم نے اس اولاد کی خاطر اپنے رب کو ناراض کیا، مدینے والے کو ناراض کیا۔ پہلے اپنے کیے پہ توبہ کریں، پھر یہ عمل کریں۔ عمل بہت آسان ہے، انشاءاللہ میں جس کو بھی بتایا ہے، اللہ 6-7 ہفتے سے اوپر جانے نہیں دیتا، رشتوں کی لائنیں لگا دیتا ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ سورہ رحمان۔ کون سی سورت؟ سورہ رحمان۔ بیٹے کا رشتہ ہو، بیٹی کا رشتہ ہو، دونوں میں کسی کا بھی ہو، یعنی جو امیدوار ہے، جس کا رشتہ ہونا ہے یا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کروانا چاہتے ہیں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ یہ عمل کرے، ساتھ اس کے والدین کرے۔ اور اگر گھر میں بہن بھائی ہیں، بھابیاں ہیں اور لوگ بھی گھر کے ہیں تو سارے مل کے کریں، اللہ دلوں میں محبتیں بھی ڈال دے گا اس عمل کی برکت سے، اور انشاءاللہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، رشتہ بھی جلدی ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض والدین فوت ہو گئے ہیں یا ان میں کوئی ایک فوت ہو گیا ہوا ہے تو یہ مجبوری ہے۔ اسی طرح گھر میں بڑی بہن کا رشتہ ہونا ہے، باقی چھوٹے ہیں تو یہ مجبوریاں ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا رشتہ کرنا ہے وہ، اور اگر اس کے آس پاس اور لوگ رہتے ہیں، ساتھ اور لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی یہ عمل کریں تاکہ اللہ آسانی فرما دے، جلدی ایک مشکل جو ہے وہ ہماری حل ہو جائے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سورہ رحمان 3 بار صرف چبا چبا کے مزے لے لے کے بھی پڑھیں گے تو 15 منٹ کا کام ہے۔ اگر تیز پڑھیں گے تو 12 منٹ میں بھی پڑھی جائے گی، تو تیز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام آرام سے پڑھ۔ 15 منٹ کا کام ہے سورہ رحمان، 3 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک، 3 بار درود پاک۔ اب یہاں نقطہ ہے، وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، پہلی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہ پڑھنی کہاں ہے؟ یہ پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد۔ کس وقت؟ نماز فجر کے بعد۔ اور گھر کا جو دروازہ ہے اس کی دہلیز پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، بہو ہیں، وہ سارے کرسیاں لے کے گلی میں چلے جائیں، گیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ گھر کی دہلیز سے مراد ہے جب آپ گیٹ سے اندر آ جاتے ہیں تو وہ دروازہ جو آپ کے ٹی وی لاؤنج کو کھولتا ہے، کمروں کو کھولتا ہے، آپ کی رہائش کو کھولتا ہے، اس کمرے کے اس دروازے پہ بیٹھ کے، یعنی باہر گلی والے گیٹ کے پہ نہیں بیٹھ کے پڑھیں، اندر جو دروازہ، جس طرح میرے گھر کا دروازہ ہے تو اس دروازے پہ بیٹھ کے کرسی رکھ لیں، جائے نماز رکھ لیں، زمین پہ بیٹھ جائیں، جیسے کسی کو آسانی ہے یا وہاں پہ نظام ہے۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اور گھر کے رشتہ دار ہیں، سارے مل کے بیٹھ کے کیا پڑھے؟ سورہ رحمان۔ ہر بندہ 3 بار، ہر بندہ 3 بار۔ اور پانی کی بوتل پاس رکھ لینی ہے، بڑی 1.5 لیٹر والی۔ جو پڑھتا جائے اس کو دم کرتا جائے، اس کو کیا کرتا جائے؟ دم کرتا جائے۔ اب دم کر لیا، اس کے بعد کوئی بھی اگر فرض کریں کہ 5 لوگ وہ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں رشتے کی نیت سے، تو کیا کریں؟ وہ دعا کریں، کوئی بھی ان میں بڑا ہے وہ دعا کروا دے اللہ تاکہ آسانی فرما دے۔ اس کے بعد وہ جو پانی ہے وہ تھوڑا تھوڑا پانی سارے گھر والوں کو پلا دے، 1 گھونٹ 2 گھونٹ سارے گھر۔ باقی جو پانی بچ جائے اس پانی کو پیچھے سے شروع ہو جائیں گھر میں، گیٹ تک سارے گھر میں چھینٹے ماریں۔ کیا کریں؟ چھینٹے ماریں۔ اللہ والوں گھر میں نظر بد ہوگی، گھر میں جادو ہوگا، اسی عمل سے نظر بد بھی ختم ہو جائے گی، جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ اور کسی اگر دشمن نے، بدبخت نے بندش کروائی ہے، اللہ اس عمل کے صدقے، سورہ رحمان کے اس عمل کے صدقے اللہ بندش کو بھی توڑ دے گا، اللہ بندش کو بھی توڑ دے گا۔ اب یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور خواتین خاص طور پر جن دنوں میں ان کے ایام ہیں ان دنوں میں یہ عمل نہیں کرنا، ان دنوں میں یہ عمل نہیں کرنا۔ اب جب ایام ختم ہو جائیں
5 दिन ہے 7 दिन ہے پھر دوبارہ عمل شروع کر دینا ہے. اور اس عمل کی کوئی مدت نہیں ہے کہ بھائی 40 دن کرنا ہے 15 دن کرنا ہے 50 دن نہیں. یہ عمل رشتہ ہونے تک جاری رکھنا ہے. میرا بلکہ یہ مشورہ ہوتا ہے جب میں عمل بتاتا ہوں کہ جب رخصتی ہو جائے تب بھی یہ عمل جاری رکھو، اور جب شادی ہو جائے تو پھر بھی یہ عمل جاری رکھو. اللہ اگلی نسل کو بھی سنوار دے گا، اگلی نسل کو بھی سنوار دے گا. جب رشتہ ہو جائے پھر دہلیز پہ بیٹھنے کی شرط بھی ختم ہو جائے گی، صبح کی شرط بھی ختم ہو جائے گی. پھر سفر میں پڑھو، حضر میں پڑھو، گھر کی چھت پہ پڑھو، کمر میں پڑھو، ٹی وی لانچ پہ پڑھو، صوفے پہ بیٹھ کے پڑھو، بیڈ پہ پڑھو، پھر کوئی پابندی نہیں رہ جائے گی. پابندی کب تک ہے؟ جب تک رشتہ ہو نہیں جاتا. تب تک آپ نے کہاں بیٹھ کے پڑھنی ہے؟ گھر کی دہلیز کے اوپر بیٹھ کے. تو جب رشتہ ہو گیا 2 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد، 6 ہفتے بعد، 8 ہفتے بعد رشتہ ہو گیا پھر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر سورہ رحمان پڑھتے رہو گے تو اللہ والو اللہ آپ کو زندگی بھر کسی بھی نعمت کا محتاج نہیں ہونے دے گا. یہ سورہ رحمان کے کرشمات ہیں، اس کے معجزات ہیں. اب جو گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا ہوا کوئی شخص، یعنی والدین ہیں وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سورہ رحمان آتی نہیں ہے، تو میں کیا کہتا ہوں کہ حضور کے در پہ کوئی خالی نہیں آتا. جانے والا بنے، خالی نہیں آتا. جن کے ماں باپ نہیں پڑھے ہوئے، بیٹا بیٹی ہیں، جس کا رشتہ ہونا ہے وہ سورہ رحمان پڑھے، یا گھر میں جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ سورہ رحمان پڑھے. تو جو گھر میں سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتے یعنی قرآن نہیں پڑھے ہوئے، وہ اللہ کے نام کا ورد کریں، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف. اللہ کرم کر کے دکھائے گا، اللہ کرم کر کے دکھائے گا، اللہ انشاءاللہ کرم کر کے دکھائے گا. تو یہ رشتوں کا اللہ والو ایسا مجرب عمل ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے. قرآن میں کئی آیات اور کئی صورتیں ایسی ہیں جو رشتوں کے لیے بزرگوں نے استعمال کی، مشاہدہ کیا، ان کا تجربہ ہے، وہ عمل سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں. لیکن میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جو رشتہ سورہ الرحمان کے ذریعے ہوتا ہے اس کے اندر نفع یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو رشتہ ملے گا اس کے بعد دنیا بھی ہوگی، اس کے بعد دین بھی ہوگا. باقی جتنے بھی اعمال کے ذریعے رشتے کے لیے کوشش کریں گے رشتہ ہو جائے گا. قرآن ہے، اللہ کے نام ہے، رشتہ ہو گرے گا، انشاءاللہ کام ہو گرے گا. لیکن وہ رشتہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے، رسوائی اور پریشانی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، تکلیف کا باعث بھی بن سکتا ہے. لیکن جو میں عمل بتا رہا ہوں سورہ الرحمان کا، اس کے ذریعے جو رشتہ ہوگا اور جو رشتہ آپ کے پاس آئے گا اس کی میں نشانی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے پاس 10 رشتے ابھی آ جاتے ہیں تو آپ فقیر کا یہ فکرہ یاد رکھیے گا، آپ کا نصیب وہاں ہوگا جس کے پاس دین بھی ہوگا، جس کے پاس دنیا بھی ہوگی. یہ عمل کرتے کوئی رشتہ آ جاتا ہے، یعنی یہ عمل کیا، آج سنا، کل شروع کر لیا، 2 دن بعد کوئی رشتہ آ گیا، بڑا امیر کبیر ہے لیکن دین نہیں ہے، تو فقیر کی بات یاد رکھنا، یہاں جوڑ نہیں لگنا، یہاں جوڑ نہیں لگنا. ہفتے بعد ایک اور رشتہ آ جاتا ہے، اس کی دنیا نہیں ہے لیکن عالم ہے، کوئی پیر ہے، کوئی دیندار ہے لیکن دنیا اتنی نہیں ہے. بس یاد رکھنا رشتہ یہاں پہ بھی نہیں ہونا. یہ میں نشانی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ رشتہ ہوگا وہاں پہ جس کے پاس اسودہ زندگی بھی ہوگی اور ضروریات دین کا علم بھی ہوگا. دونوں نعمتیں دنیا اور آخرت جس کے پاس ہوگی، پھر مجھے یاد کرنا، بس آپ کا دل آواز دے گا کہ یہاں ہونا ہے، یہاں ہونا ہے. اور اگر دل مطمئن ہو جائے، تحقیق کریں، لوگوں سے پوچھیں، گھر میں بڑے بیٹھ کے مشورہ کریں. جب دل مطمئن ہو جائے تو پھر کیا کہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پھر اپنے رب پہ توکل کریں، اللہ ہمارے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا. اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے.